الأذان. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن
للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. دنیا میں سب سے زیادہ توکل اللہ تعالیٰ انبیاء میں پیدا کرتا ہے اور ان کو خود تسلی دیتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں ہر معاملے میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی دشمن تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، میں سننے اور دیکھنے والا ہوں، اگر دشمن نے غلط نظر سے دیکھنے کی کوشش کی یا کوئی سازش کرنے کی کوشش کی تو میں جو ہر بات کا علم رکھنے والا اور تیری دعاؤں کو سننے والا ہوں خود اس کا علاج کر لوں گا. اور اس طرح باقی روزمرہ کے معاملات میں بھی انبیاء کا توکل بہت بڑھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس یقین پر قائم ہوتے ہیں کہ خدا ہر قدم پر ان کے ساتھ ہے، ہر معاملے میں ان کے ساتھ ہے. اور پھر اسی طرح روحانی مدارج اور مقام کے لحاظ سے توکل کے معیار آگے مومنین میں بھی قائم ہوتے چلے جاتے ہیں. تو جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اگر وہ صلح کے لیے جھک جائیں تو بھی اس کے لیے جھک جا اور اللہ پر توکل کر، یقیناً وہی بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے. تفسیر روح المعانی میں علامہ شہاب الدین آلوسی اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ وتوکل علی اللہ سے مراد یہ ہے کہ اپنا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اس امر سے خائف نہ ہو، اگر وہ تیرے لیے اپنے بازو سلامتی کے لیے جھکائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بازو مکر اور سازشوں سے لپٹے ہوئے ہوں. انہو سے مراد اللہ جل شانہ ہے اور هو السمیع سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دھوکہ دہی کی ان تمام باتوں کو جو وہ اپنی علیحدگیوں میں کرتے ہیں سنتا ہے. اور العلیم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو بھی جانتا ہے، بس وہ ان سے مواخذہ کرے گا جس کے وہ مستحق ہیں اور ان کی تدابیر کو ان پر الٹا دے گا. تو یہاں اس سے ایک بات تو یہ بھی واضح ہو گئی کہ اسلام پر جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ جنگجو قسم کا مذہب ہے، اس اعتراض کو بھی یہاں دور کر دیا گیا کہ اگر دشمن اپنی کمزوری کی وجہ سے یا کسی چال کی وجہ سے صلح کرنا چاہے تو بھی اللہ کی خاطر صلح کر لے، کیونکہ اسلام کا تو مقصد ہی امن قائم کرنا ہے. پھر یہ نہیں ہوگا کہ ان کو مفتو کر کے یا مسلمان بنانے کے بعد ہی صلح کی بنیاد ڈالنی ہے، بلکہ اگر ان کی طرف سے صلح کا ہاتھ بڑھتا ہے تو بھی صلح کا ہاتھ بڑھا، مسلمانوں کو یہی حکم ہے. پھر یہ نہیں سوچنا کہ دشمن چال چل رہا ہے اور اس وقت چاہتا ہے تاکہ اپنی طاقت اکٹھی کرے اور پھر جنگ کے سامان میسر آئیں اور پھر حملہ کرے. تو یہ بات اس سے واضح ہو گئی، ظاہر ہو گیا کہ مسلمان صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے جنگ لڑ رہے تھے اس زمانے میں بھی. تو اب جب دشمن صلح کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو قطع نظر اس کے کہ اس کا اپنا طاقت جمع کر کے دوبارہ حملے کرنے کا ارادے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے، تم صلح کرو اور اللہ پر توکل کرو، خدا خود سنبھال لے گا. تو ایک تو یہ بھی اس سے رد ہوا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کے پہلے حصے کی
وضاحت تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی اگر وہ صلح کریں تو تم بھی صلح کر لو، کہ اصل میں مومن کو بھی تبلیغ دین میں حفظ مراتب کا خیال رکھنا چاہیے۔ جہاں نرمی کا موقع ہو وہاں سختی اور درستی نہ کرے، اور جہاں بجز سختی کرنے کے کام ہوتا نظر نہ آوے وہاں نرمی کرنا بھی گناہ ہے۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا ہے اسی ضمن میں کہ باوجود فرعون کے سخت کفر کے حضرت موسیٰ کو اس سے نرمی سے بات کرنے کا ہی حکم تھا۔ تو دعوت اللہ میں بھی یہ اصول ہر احمدی کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ تو مختصراً میں نے ذکر کیا توکل کے بارے میں اور اس آیت کی مختصر تفسیر میں کہ دشمن کے ساتھ اگر معاملہ پڑے تو کیا طریق اختیار کرنا چاہیے، اور پھر معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑنا چاہیے اور اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ لیکن روزمرہ کے معاملات میں بھی توکل اللہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ پر توکل تبھی پیدا ہوتا ہے جب خدا کی ذات پر، اس کی طاقتوں پر کامل یقین پیدا ہو۔ جیسا کہ اس آیت، ابھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، الانفال آیت 3۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ مومن صرف وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ توکل کی اعلیٰ ترین مثالیں تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی رقم فرمائی ہیں، اور کیوں نہ ہو، آپ ہی تو انسان کامل تھے، اور ساتھ ہی امت کو بھی سبق دے دیا کہ میری پیروی کرو، خدا سے دل لگاؤ گے، میری پیروی کرو گے، اس کی ذات پر ایمان اور یقین پیدا کرو گے تو وہ تمہیں بھی ضائع نہیں کرے گا، اور اپنے پر توکل کرنے کے نتیجے میں وہ تمہیں بھی اپنے حصار عافیت میں لے لے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کے بارے میں بعض احادیث یہاں میں بیان کرتا ہوں جو بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن جب بھی پڑھیں ایمان میں ایک نئی تازگی پیدا ہوتی ہے اور ایمان مزید بڑھتا ہے۔ وہ واقعہ یاد کریں جب سفر طائف سے واپسی پر رسول اللہ نے کچھ روز نخلا میں قیام فرمایا۔ زید بن حارثہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب آپ مکہ میں کیسے داخل ہوں گے جب کہ وہ آپ کو نکال چکے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شان سے توکل سے جواب دیا کہ اے زید، تم دیکھو گے کہ اللہ ضرور کوئی راہ نکال دے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کا مددگار ہے، وہ اپنے نبی کو غالب کر کے رہے گا۔ چنانچہ نبی کریم نے سرداران قریش کو پیغام بھجوائے کہ آپ کو اپنی پناہ میں لے کر مکہ میں داخل کرنے کا انتظام کریں۔ کئی سرداروں نے انکار کر دیا، بالآخر مکہ کے ایک شریف سردار مطعم بن عدی نے آپ کو اپنی پناہ میں مکہ میں داخل کرنے کا اعلان کیا۔ پھر آخر کار جب مظالم حد سے زیادہ بڑھ گئے اور مکہ سے ہجرت کا وقت آیا تو کمال وقار سے آپ نے وہاں سے ہجرت فرمائی۔ جب غار میں پناہ کے وقت دشمن بالکل سر پر آ پہنچا تو پھر بھی کس شان سے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے، اس کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے آپ نے
حضرت ابوبکر فرمایا، حضرت ابوبکر اس بارے میں روایت کرتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، میں نے اپنا سر اٹھا کر نظر کی تو تعاقب کرنے والوں کے پاؤں دیکھے۔ اس پر میں نے رسول کریم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی نظر نیچی کرے گا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، چپ اے ابی بکر، ہم دو ہیں، ہمارے ساتھ تیسرا خدا ہے۔ تو یہ ہے وہ توکل کے اعلیٰ معیار جو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور پھر اب دیکھیں، جب غار سے نکل کر سفر شروع کیا تو کیا شان استغنا تھی اور کس قدر اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل تھا۔ حضرت ابوبکر کی روایت ہے کہ سفر ہجرت کے دوران جب سراقہ گھوڑے پر سوار تعاقب کرتے ہوئے ہمارے قریب پہنچ گیا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب تو پکڑنے والے بالکل سر پر آ پہنچے اور میں اپنے لیے نہیں بلکہ آپ کی خاطر فکر مند ہوں۔ آپ نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ اسی وقت آپ کی دعا سے سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا اور وہ آپ کی خدمت میں امان کا طالب ہوا۔ اس وقت آپ نے سراقہ کے حق میں یہ عظیم الشان پیش گوئی فرمائی کہ سراقہ، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کندن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ اور یہ پیش گوئی بھی بڑی شان سے بعد میں پوری ہوئی۔ پھر وہ شان بھی دیکھیں جب آپ دشمن صرف 1 فٹ کے فاصلے پر تھے اور نہتے تھے اور دشمن تلوار تانے کھڑا تھا، لیکن کوئی خوف نہیں۔ کیسا ایمان، کیسا یقین اور کیسا توکل ہے خدا کی ذات پر۔ جابر کہتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع میں ہم حضور کے ساتھ تھے۔ ایک دن ہم ایک سایہ دار درخت کے پاس پہنچے، ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لیے اس کو منتخب کیا۔ اچانک ایک مشرک وہاں آ پہنچا۔ جب آپ کی تلوار درخت سے لٹک رہی تھی، اس نے تلوار سونت لی اور کہنے لگا، کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو یا نہیں؟ حضور نے اسے جواب دیا، نہیں۔ اس نے پھر کہا، مجھ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ۔ اس پر تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی تو حضور نے تلوار اٹھائی اور فرمایا، اب مجھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے؟ اس پر کہنے لگا کہ آپ درگزر فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ تھا بھی پکا مشرک۔ اس پر اس نے کہا کہ نہیں، میں گواہی نہیں دیتا، لیکن میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ آپ سے کبھی لڑائی نہیں کروں گا اور نہ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوں گا جو آپ سے لڑتے ہیں۔ اس پر آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے جا ملا اور ان سے کہنے لگا کہ میں تمہارے ہاں ایک ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا تعالیٰ کا جو سلوک تھا اور جو وعدے تھے وہ عام مسلمان کے لیے یا عام انسان کے لیے نہیں ہو سکتا، لیکن جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رات کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی غرض سے پہرا لگا کرتا تھا۔ حضور پر جب واللہ یعصمک من الناس کی وحی نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے برے ارادوں سے تجھے محفوظ رکھے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات خیمہ سے باہر جھانکا تو فرمایا کہ اب تم لوگ جا سکتے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود میری حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ لیکن یہاں اپنی امت کو خدا تعالیٰ کی ذات پر یقین قائم کرنے کے لیے
اور اس پر توکل کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے آپ یہ فرماتے ہیں ایک جگہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دوسروں کے عیوب کی تلاش میں لگے نہیں رہتے اور نہ ہی فال لینے والے ہوں گے، بلکہ اپنے رب پر توکل کرتے ہوں گے۔ تو اس حدیث سے ظاہر ہے کہ اگر امت کے لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم پر عمل کرنے والے ہوں گے، بیہودہ گوئی لغو فضول کاموں میں ملوث نہیں ہوں گے، حقوق العباد ادا کرنے والے ہوں گے، اپنے رب پر ایمان لانے والے ہوں گے، اس پر توکل کرنے والے ہوں گے اور اسی کی طرف جھکنے والے ہوں گے، تو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہاں جو تعداد کا ذکر ہے یہ کثرت کے لیے ہے، اور ساتھ ہی یہ پیشگوئی بھی ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ کثرت سے ہوں گے انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنے والے ہوں گے اور قیامت تک پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ جہاں 70,000 کی تعداد مکمل ہوئی وہاں فرشتوں نے گیٹ بند کر دیے جنت کے کہ اب آخری آدمی جو نیکیوں اور توکل کرنے والا تھا وہ تو جنت میں داخل ہو گیا، اب ختم، اب چاہے تم توکل کرو، نیکیاں کرو یا نہ کرو، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ اللہ کرے ہم میں سے ہر احمدی توکل سے پر ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور یقین سے پر ہو اور اس کی مغفرت اور رحمت کی چادر میں لپٹا ہوا ہو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یاد رکھو شرک یہی نہیں کہ بتوں اور پتھروں کی تراشی ہوئی مورتوں کی پوجا کی جاوے، یہ تو ایک موٹی بات ہے، یہ بڑے بیوقوفوں کا کام ہے، دانا آدمی کو تو اس سے شرم آتی ہے۔ شرک بڑا باریک ہے، وہ شرک جو اکثر ہلاک کرتا ہے وہ شرک فی الاسباب ہے، یعنی اسباب پر اتنا بھروسہ کرنا کہ گویا وہی اس کے مطلوب و مقصود ہیں۔ جو شخص دنیا کو دین پر مقدم رکھتا ہے اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ اس کو دنیا کی چیزوں پر بھروسہ ہوتا ہے اور وہ امید ہوتی ہے جو دین و ایمان سے نہیں۔ جو شخص دنیا کو دین پر مقدم رکھتا ہے اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ اس کو دنیا کی چیزوں پر بھروسہ ہوتا ہے اور وہ امید ہوتی ہے جو دین و ایمان سے نہیں۔ نقد فائدہ کو پسند کرتا ہے اور آخرت سے محروم۔ جب وہ اسباب پر ہی اپنی ساری کامیابیوں کا مدار خیال کرتا ہے تو خدا تعالیٰ کے وجود کو تو اس وقت وہ لفظ محض اور بے فائدہ جانتا ہے، اور تم ایسا نہ کرو۔ تم توکل اختیار کرو۔ توکل یہی ہے کہ اسباب جو اللہ تعالیٰ نے کسی امر کے حاصل کرنے کے واسطے مقرر کیے ہوئے ہیں ان کو حت المقدور جمع کرو اور پھر خود دعاؤں میں لگ جاؤ کہ اے خدا تو ہی اس کا انجام بخیر کر۔ صدہا آفات ہیں اور ہزاروں مصائب ہیں جو ان اسباب کو بھی برباد اور تہہ و بالا کر سکتے ہیں۔ اب ذمہ دار اس مثال سے خوب واقف ہیں۔ فصل ہوتی ہے، فصل بڑھتی ہے، پکنے کے قریب ہوتی ہے، ایک دم طوفان آتا ہے، اولے پڑتے ہیں اور فصل جو ہے بالکل جیسے کہتے ہیں کٹے ہوئے بھوسے کی مانند ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا ان کی دستبرد سے بچا کر ہمیں سچی کامیابی اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ ان کی دستبرد سے بچا کر ہمیں سچی کامیابی اور منزل مقصود پر پہنچا۔ پھر آپ فرماتے ہیں اصل رازق خدا تعالیٰ ہے، وہ شخص جو اس پر بھروسہ کرتا ہے کبھی رزق سے محروم نہیں رہ سکتا۔ وہ ہر طرح سے اور ہر جگہ سے اپنے پر توکل کرنے والے شخص کے لیے رزق پہنچاتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مجھ پر بھروسہ کرے اور توکل کرے میں اس کے لیے آسمان سے برساتا اور قدموں میں سے نکالتا ہوں۔ بس چاہیے کہ ہر ایک شخص خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمیں اتفاقاً 50 روپیہ کی ضرورت پیش آئی
اور جیسا کہ اہل فقر اور توکل پر کبھی کبھی ایسی حالت گزرتی ہے، اس وقت ہمارے پاس کچھ نہ تھا۔ سو جب ہم صبح کے وقت سیر کے واسطے گئے تو اس ضرورت کے خیال نے ہم کو یہ جوش دیا کہ اس جنگل میں دعا کریں۔ بس ہم نے ایک پوشیدہ جگہ میں جا کر اس نہر کے کنارہ پر دعا کی جو قادیان سے 3 میل کے فاصلہ پر بٹالہ کی طرف واقع ہے۔ جب ہم دعا کر چکے تو دعا کے ساتھ ہی ایک الہام ہوا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دیکھ میں تیری دعاؤں کو کیسے جلد قبول کرتا ہوں۔ تب ہم خوش ہو کر قادیان کی طرف واپس آئے اور بازار کا رخ کیا تاکہ ڈاکخانہ سے دریافت کریں کہ آج ہمارے نام کچھ روپیہ آیا ہے یا نہیں۔ چنانچہ ہمیں خط ملا جس میں لکھا تھا کہ 50 روپیہ لدھیانہ سے کسی نے روانہ کیے ہیں، اور وہ غالباً وہ روپیہ اسی دن یا دوسرے دن ہمیں مل گیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کے یہ معنی نہیں کہ انسان تدبیر کو ہاتھ سے چھوڑ دے، بلکہ یہ معنی ہیں کہ تدبیر پوری کر کے پھر انجام کو خدا تعالیٰ پر چھوڑے۔ اس کا نام توکل ہے، اور اگر تدبیر نہیں کرتا اور صرف توکل کرتا ہے تو اس کا توکل پھوکا ہے، یعنی خالی ہے، جس کے اندر کچھ نہیں۔ اور اگر میری تدبیر کر کے اس پر بھروسہ کرتا ہے اور خدا تعالیٰ پر توکل نہیں کرتا، وہ تدبیر بھی پھوکی ہے۔ وہ تدبیر پھوکی ہوگی۔ ایک شخص اونٹ پر سوار تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا، تعظیم کے لیے نیچے اترا اور ارادہ کیا کہ توکل کرے اور تدبیر نہ کرے۔ چنانچہ اس نے اونٹ کا گھٹنا نہ باندھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آیا تو دیکھا کہ اونٹ نہیں ہے۔ واپس آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں نے تو توکل کیا تھا لیکن میرا اونٹ جاتا رہا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے غلطی کی، پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھتا پھر توکل کرتا تو ٹھیک ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں توکل کرنے والے اور خدا تعالیٰ کی طرف جھکنے والے کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ جو آدمی صرف اپنی کوششوں میں رہتا ہے، اس کو سوائے ذلت کے اور کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہمیشہ سے سنت اللہ یہی چلی آتی ہے کہ جو لوگ دنیا کو چھوڑتے ہیں وہ اس کو پاتے ہیں، اور جو اس کے پیچھے دوڑتے ہیں وہ اس سے محروم رہتے ہیں۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے وہ اگر چند روز مکر و فریب سے کچھ حاصل بھی کر بھی لیں تو وہ لا حاصل ہے، کیونکہ آخر ان کو سخت ناکامی دیکھنی پڑتی ہے۔ اسلام میں عمدہ لوگ وہی گزرے ہیں جنہوں نے دین کے مقابلے میں دنیا کی کچھ پرواہ نہ کی۔ ہندوستان میں قطب الدین اور معین الدین خدا کے اولیاء گزرے ہیں۔ ان لوگوں نے پوشیدہ خدا تعالیٰ کی عبادت کی اور خدا تعالیٰ نے ان کی عزت کو ظاہر کر دیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے بارے میں بھی یہ واقعہ ایمان میں زیادتی کا باعث بنتا ہے۔ 1903-4 میں مولوی کرم دین والے مقدمے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام گرداسپور تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ آپ نے پیغام بھجوایا کہ وہاں سے کہ حضرت مولوی نور الدین صاحب اور شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی فوراً پہنچ جائیں۔ چنانچہ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ میں اور حضرت مولوی صاحب 2 بجے بعد دوپہر یکا پر بیٹھ کر بٹالہ کی طرف چل پڑے۔ تو شیخ صاحب کے دل میں خیال آیا کہ حضرت مولوی صاحب کہا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا میرے ساتھ وعدہ ہے کہ میں اگر کہیں جنگل بیابان میں بھی ہوں تب بھی خدا تعالیٰ مجھے رزق پہنچائے گا اور میں کبھی بھوکا نہیں رہوں گا۔ آج ہم بے وقت چلے ہیں، پتہ لگ جائے گا کہ رات کو ان کے کھانے کا کیا انتظام ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں بٹالہ میں مقامی جماعت کی طرف سے ایک مکان بطور مہمان خانہ ہوا کرتا تھا، اس میں ہم دونوں چلے گئے۔ بس مولوی صاحب وہاں ایک چارپائی پر لیٹ گئے اور کتاب پڑھنے لگ گئے۔ اس وقت اندازاً شام کے 6 بجے کا وقت ہوگا۔ اچانک ایک اجنبی شخص آیا اور کہنے لگا
کہ میں نے سنا ہے کہ آج مولوی نور الدین صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ کہنے لگا حضور آپ کے پاس گیا اور کہا حضور میرے ایک عرض ہے، آج شام کی دعوت میرے ہاں قبول فرمائیے۔ میں ریلوے میں ٹھیکیداری کرتا ہوں اور میری ٹرین یہاں کھڑی ہوئی ہے اور میں نے امرتسر جانا ہے۔ میرا ملازم حضور کے لیے کھانا لے آئے گا۔ حضرت مولوی صاحب نے فرمایا بہت اچھا۔ چنانچہ شام کے وقت اس کا ملازم بڑا پرتکلف کھانا لے کر حاضر ہوا اور ہم دونوں نے سیر ہو کر کھا لیا۔ شیخ صاحب کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا کہ ان کی بات تو صحیح ہو گئی اور انہیں خدا نے واقعہ میں کھانا بھجوا دیا۔ کہتے ہیں کہ چونکہ گاڑی رات 10 بجے کے بعد چلتی تھی، میں نے حضرت مولوی صاحب سے عرض کیا کہ اندھیرا ہو رہا ہے، پھر مزدور نہیں ملے گا، ہم کسی مزدور کو بلا لیتے ہیں اور اسٹیشن پر پہنچ جاتے ہیں، وہاں ویٹنگ روم میں ہم آرام کر لیں گے۔ حضرت مولوی صاحب نے فرمایا بہت اچھا۔ چنانچہ میں نے ایک مزدور بلایا اور ہم دونوں کے بستر لے کر اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ وہ ہم دونوں کے بستر لے کر اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ کیونکہ گاڑی رات کے 10 بجے کے بعد آنی تھی، میں نے آپ کا بستر کھول دیا تاکہ حضرت مولوی صاحب آرام فرما لیں۔ جب میں نے بستر کھولا تو اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے کہ اس کے اندر سے ایک کاغذ میں لپٹے ہوئے 2 پراٹھے نکلے جن کے ساتھ قیمہ رکھا ہوا تھا۔ میں سخت حیران ہوا اور میں نے دل میں کہا لو بھائی وہ کھانا بھی ہم نے کھا لیا اور یہ خدا کی طرف سے اور کھانا بھی آ گیا، کیونکہ اس کھانے کا ہمیں مطلقاً علم نہیں تھا۔ میں نے حضرت مولوی صاحب سے عرض کیا کہ حضور جب ہم قادیان سے چلے تھے تو اچانک اور بے وقت چلے تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ آج ہم دیکھیں گے کہ مولوی صاحب کا کھانا کہاں سے آتا ہے۔ پہلے آپ کی دعوت ہو گئی اور اب یہ پراٹھے بستر سے بھی نکل آئے ہیں۔ حضرت مولوی صاحب نے فرمایا شیخ صاحب اللہ تعالیٰ کو آزمایا نہ کرو اور خدا سے ڈرو، اس کا میرے ساتھ خاص معاملہ ہے۔ خلیفہ اول اپنے ایک دوست کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست بڑے مہمان نواز تھے۔ ایک دفعہ ایک مہمان آیا، عشاء کی نماز کا وقت تھا، پاس پیسہ تک نہ تھا۔ اسے کہا کہ آپ ذرا لیٹ جاویں، میں آپ کے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے دعا کی، توجہ کی اور کہا افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، مولا تیرا ہی مہمان ہے۔ یکایک ایک آدمی نے آواز دی کہ لینا، میرے ہاتھ جل گئے۔ ایک قاب، ایک ٹرے ڈش پلاؤ کا تھا۔ نہ اس نے اپنا نام بتایا، نہ ان کو جلدی میں خیال رہا۔ وہ قاب مدت تک بمد امانت رہا، کوئی مالک پیدا نہ ہوا۔ تو توکل عجیب چیز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی نے صحابہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور یقین، اور یہ یقین کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اور اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ پر توکل کہ وہ اعلیٰ معیار قائم کر دیے تھے جو کسی سے چھپے ہوئے نہیں۔ یہاں میں ایک حدیث، ایک روایت پیش کرتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ پر توکل اور دعا کی قبولیت پر یقین کا پتہ چلتا ہے، اور یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ حضرت طلق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابو درداء کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کا گھر جل گیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا گھر نہیں جلا۔ پھر دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ کا گھر جل گیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا گھر نہیں جلا۔ پھر تیسرا شخص آیا اور کہا کہ اے ابو درداء آگ لگی تھی اور جب آپ کے گھر کے قریب پہنچی تو بجھ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا۔ حاضرین مجلس نے حضرت ابو درداء سے کہا کہ آپ کی دونوں باتیں عجیب ہیں، پہلے یہ کہنا کہ میرا گھر نہیں جلا اور پھر یہ کہنا کہ مجھے علم تھا کہ اللہ ایسا نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے ان کلمات کی وجہ سے کہا ہے جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جس نے یہ کلمات صبح کے وقت کہے اسے شام تک کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی، اور جس نے شام کے وقت یہ کلمات کہے اسے صبح تک کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی، اور وہ کلمات یہ ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان ولم یشاء لم یکن لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی
العلی العظیم عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی من شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، یعنی اے میرے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ پر ہی توکل کرتا ہوں اور تو ہی عرش عظیم کا رب ہے، اور جو تو نے چاہا ہو گیا اور جو نہ چاہا وہ واقعہ نہ ہوا۔ اعلیٰ اور عظمت والے اللہ کے سوا کسی کو کوئی قدرت اور طاقت حاصل نہیں، اور میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ اے اللہ، میں اپنے نفس کے شر اور ہر اس جاندار کے شر سے جو تیرے قبضہ قدرت میں ہے تیری پناہ میں آتا ہوں، یقیناً میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ تو یہی توکل تھا جس کی مثالیں ہمیں اس زمانے میں بھی نظر آتی ہیں کہ باوجود اس کے کہ چاروں طرف آگ پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس یقین پر قائم رہنے کی وجہ سے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے خدا کا وعدہ ہے کہ آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی بھی غلام ہے، حضرت مولوی رحمت علی صاحب کو اسی وعدے نے گھر میں بٹھائے رکھا جبکہ ارد گرد چاروں طرف آگ تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے سے ان تک اس آگ کو پہنچنے نہ دیا، اور یہ آگ ان کے گھر سے پہنچنے سے پہلے ہی بجھ گئی۔ تو یہ مثالیں ہمیں اس زمانے میں پھر نظر آتی ہیں جو ایمان اور یقین میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ روزمرہ کے معمولات میں بھی توکل کی کمی بہت سی برائیوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ مثلاً غلط بیانی ہے، جھوٹ ہے، جو انسان بعض دفعہ اپنے آپ کو کسی سزا سے بچانے کے لیے بول لیتا ہے، یا افسر کی ناراضگی سے بچنے کے لیے غلط بیانی سے یا جھوٹ سے کام لیتا ہے، اور اس بات پر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میں نے عدالت کو یا افسر کو ایسا چکر دیا اور اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا۔ تو اور اس کے علاوہ پھر افسروں کی خوشامد ہے، اس قدر گر کر ناجائز حد تک جا کر جی حضوری کی عادت پیدا ہو جاتی ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر بھی اس سے کراہت آ رہی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے افسر کو خدا بنا لیا ہے۔ اپنا رازق ایسے لوگ پھر اپنے افسروں کو ہی سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ذرا سا بھی توکل نہیں ہوتا، اس پر یقین ہی نہیں ہوتا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ایسے لوگ بندے کو بھی خدا کا درجہ دے دیتے ہیں۔ تو دیکھیں غیر محسوس طریقے سے جھوٹ اور جھوٹی خوشامد شرک کی طرف لے جاتی ہے، اور پھر اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا کہ وہ سمیع و علیم خدا بھی ہے جو میرے حالات بھی جانتا ہے، جس کے میں آگے میں جھکوں، اپنی تکالیف بیان کروں، اپنے معاملات پیش کروں، تو وہ دعاؤں کو سننے والا ہے، وہی میری مدد کرے گا اور مجھ مشکلات سے نکالے گا اور نکالنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اسی پر میں توکل کرتا ہوں۔ تو یہ باتیں پھر جھوٹوں اور خوشامدیوں کے دماغوں میں آ ہی نہیں سکتی کبھی۔ بس ہر احمدی کو ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس طریق پر چلنا چاہیے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، اور جن کو اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے عمل سے ہمارے سامنے رکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک مرتبہ امرتسر ایک مضمون بھیجا، اس کے ساتھ ہی خط بھی تھا۔ رلیہ رام کے وکیل ہند اخبار کے متعلق تھا۔ میرے اس خط کو خلاف قانون ڈاک خانہ قرار دے کر مقدمہ بنایا گیا۔ وکلاء نے بھی کہا کہ اس میں بجوز اس کے رہائی نہیں جو اس خط سے انکار کر دیا جاوے، گویا جھوٹ کے سوا بچاؤ نہیں، مگر میں نے اس کو ہرگز پسند نہ کیا، بلکہ یہ کہا کہ اگر سچ بولنے سے سزا ہوتی ہے تو ہونے دو، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آخر وہ مقدمہ عدالت میں پیش ہوا۔ ڈاک خانہ کے افسر بحیثیت مدعی حاضر ہوا۔ مجھ سے جس وقت اس کے متعلق پوچھا گیا
تو میں نے صاف طور پر کہا کہ یہ میرا خط ہے، مگر میں نے اس کو جزو مضمون سمجھ کر اس میں رکھا ہے۔ مجھے اسٹریٹ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بصیرت دی۔ ڈاک خانوں کے افسر نے بہت زور لگا دیا مگر اس نے ایک نہ سنی اور مجھے رخصت کر دیا۔ میں کیوں کر کہوں، فرماتے ہیں میں کیوں کر کہوں کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں۔ ایسی باتیں میری بیہودہ گوئیاں ہیں، سچ تو یہ ہے کہ سچ کے بغیر گزارا نہیں۔ میں اب تک بھی جب اپنے اس واقعہ کو یاد کرتا ہوں ایک مزہ آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے پہلو کو اختیار کیا، اس نے ہماری رعایت رکھی اور ایسی رعایت رکھی جو بطور نشان کے ہو گئی۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ پھر میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، یہ بھی توکل میں کمی کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورتوں میں قناعت کا مادہ کم ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے خاوند کی جیب کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کھولے، اپنے دوستوں یا ہمسایوں سہیلیوں یا ہمسایوں کی طرف دیکھتی ہیں جن کے حالات ان سے بہتر ہوتے ہیں اور پھر خرچ کر لیتی ہیں۔ پھر خامدوں سے مطالبہ ہوتا ہے کہ اور دو، پھر آہستہ آہستہ یہ حالت مزید بگڑتی ہے اور اس قدر بے صبری کی حالت اختیار کر لیتی ہے کہ بعض دفعہ باوجود اس کے کہ دو دو تین تین بچے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس بے صبری اور قناعت کی وجہ سے، اور سب سے یہ بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ایسے لوگ صرف دنیا داری کے خیالات سے ہی اپنے دماغوں کو بھرے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر اس وجہ سے یقین بھی کم ہو جاتا ہے، اور اگر خدا تعالیٰ پر یقین نہ ہو تو پھر اس کے سامنے جھکتے بھی نہیں، اس سے دعا بھی نہیں کرتے۔ تو یہ ایک سلسلہ جب چلتا ہے تو ایک سے دوسرا سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے نہ ہوں ان پہ توکل کس طرح رہ سکتا ہے؟ تو یہ ایسی عورتیں پھر اپنے گھروں کو برباد کر لیتی ہیں، خامدوں سے علیحدہ ہونے کے مطالبے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر جیسا کہ میں نے کہا ایک برائی سے دوسری برائی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن یہ صرف عورتوں کی حد تک نہیں ہے، بلکہ ایسے مرد بھی ہیں جن کو میں کہوں گا کہ جن میں غیرت کی کمی ہے، جو اپنی بیویوں سے یہ مطالبے کر رہے ہوتے ہیں کہ تم جہیز میں جو زیور لائی ہو مجھے دو تاکہ میں اپنا کاروبار کروں، یا جو رقم اگر نقد ہے تو وہ مجھے دو تاکہ میں اپنے کاروبار میں لگاؤں۔ اگر تو میاں بیوی کے تعلقات محبت اور پیار کے ہیں تو آپس میں افہام و تفہیم سے عورتیں دے بھی دیتی ہیں، لیکن اگر عورت کو پتہ ہو کہ میرا خاوند نکھٹو ہے، اس میں اتنی استعداد ہی نہیں ہے کہ وہ کاروبار کر سکے، اور یہ احساس ہو کہ کچھ عرصے بعد میرا جو اپنا سرمایہ ہے، رقم ہے، وہ بھی جاتی رہے گی اور گھر میں پھر فاقہ زدہ صورت پیدا ہو جائے گی اور وہی حالات ہو جائیں گے، تو وہ نہیں دیتی ہیں اور اس سے لڑائی جھگڑے بڑھتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ تھوڑی بے غیرتی کی حد آگے بھی چلی جاتی ہے، جب ایک دفعہ بے غیرت انسان ہو جائے کہ یہ مطالبہ ہو جاتا ہے اور کہ بیوی کو کہا جاتا ہے کہ تمہارا باپ کافی پیسے والا ہے، امیر ہے، اس لیے مجھے اتنی رقم اس سے لے کر دو تاکہ میں کاروبار کروں، اور اس میں لڑکے کے گھر والے، بھائی، والدین وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں جو اس کو اکساتے رہتے ہیں کہ تم اس رقم کا مطالبہ کرو۔ تو گویا اب لڑکی کے پورے سسرال کو پالنا اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ
جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں وہ ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف نہ جھکنے والے، اس پر توکل نہ کرنے والے اور اس کے احکامات اور تعلیم پر عمل نہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی عبادات جو حق ہے عبادت کرنے کا اس طرح نہ کرنے والے ہوں، ان میں کبھی توکل پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر ایسے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جب اپنے آئلی مسائل میں اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں تو ان حالات میں بھی عورتوں پر ہی ظلم یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اگر ان کی ڈیمانڈز پوری نہ کی جائیں مردوں کی تو ان کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، اور بڑی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے، اور یہ ایسی صورتحال ہے جو سامنے آتی ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ایسے گھروں کو عقل اور سمجھ سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر گھر، ہر احمدی گھرانہ پیار اور محبت اور الفت کا نمونہ دکھانے والا ہو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اصلاح نفس اور خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے نیکیوں کی توفیق پانے کے واسطے دوسرا پہلو دعا کا ہے۔ اس میں جس قدر توکل اور یقین اللہ تعالیٰ پر کرے گا اور اس راہ میں نہ تھکنے والا قدم رکھے گا، اسی قدر عمدہ نتائج اور ثمرات ملیں گے۔ تمام مشکلات دور ہو جائیں گی اور دعا کرنے والا تقویٰ کے اعلیٰ محل پر پہنچ جائے گا۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ کسی کو پاک نہ کرے کوئی پاک نہیں ہو سکتا۔ نفسانی جذبات پر محض خدا تعالیٰ کے فضل اور جذبہ ہی سے موت آتی ہے، اور یہ فضل اور جذبہ دعا ہی سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ طاقت صرف دعا ہی سے ملتی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ مسلمانوں اور خصوصاً ہماری جماعت کو ہرگز دعا کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہی دعا تو ہے جس پر مسلمانوں کو ناز کرنا چاہیے، اور دوسرے مذاہب کے آگے تو دعا کے لیے گندے پتھر پڑے ہوئے ہیں اور وہ توجہ نہیں کر سکتے۔ ایک عیسائی جو خون مسیح پر ایمان لا کر سارے گناہوں کو معاف شدہ سمجھتا ہے، اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ دعا کرتا رہے، اور ایک ہندو جو یقین کرتا ہے کہ توبہ قبول ہی نہیں ہوتی اور تناسخ کے چکر سے رہائی ہی نہیں ہے، وہ کیوں دعا کے واسطے ٹکریں مارتا رہے گا؟ وہ تو یقیناً سمجھتا ہے کہ کتے بلے بندر اور سور بننے سے چارہ ہی نہیں۔ اس لیے یاد رکھو کہ اسلام کا فخر اور ناز ہے کہ اس میں دعا کی تعلیم ہے، اس میں کبھی سستی نہ کرو اور نہ اس سے تھکو۔ معاشرے میں آج کل بہت سارے جھگڑوں کی وجہ طبیعتوں میں مایوسی اور بے چینی کی کیفیت کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، جو حالات کی وجہ سے پیدا ہوتی رہتی ہے، اور یہ مایوسی اور بے چینی اس لیے بھی زیادہ ہو گئی ہے کہ دنیا داری اور مادیت پرستی اور دنیاوی چیزوں کے پیچھے دوڑنے کی طرف زیادہ توجہ پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کم ہو گیا ہے اور دنیاوی ذرائع پر انحصار زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے اگر اپنی زندگیوں کو خوشگوار بنانا ہے تو جیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعاؤں پر زور دیں، اور اسی سے آپ کی دنیا اور عاقبت دونوں سنوریں گی، اور یہی توکل جو ہے آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کی نسلوں میں بھی آپ کے کام آئے گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اصل میں توکل ہی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو کامیاب و بامراد بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے، بشرطے کہ سچے دل سے توکل کے اصل مفہوم کو سمجھ کر صدق کے دل سے قدم رکھنے والا ہو، اور صبر کرنے والا اور مستقل مزاج ہو، مشکلات سے ڈر کر پیچھے نہ ہٹ جاوے۔ پھر فرماتے ہیں، اور اس کے کام بھی ایسے ہی ہیں، بس انسان کو لازم ہے کہ اس کا غم نہ کرے اور آخرت کا فکر زیادہ رکھے۔ اگر دین کے غم انسان پر غالب آ جاویں تو دنیا کے کاروبار کا خدا متکفل ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں بہت ہی پیاری ایک دعا سکھائی گئی ہے
حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد پڑھتے تو یہ دعا کرتے، اے ہمارے اللہ، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، آسمانوں اور زمین کو تو ہی قائم رکھنے والا ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو ہی زمین اور آسمانوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا نور ہے، تو حق ہے، تیرا قول حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے اور قیامت حق ہے۔ اے میرے اللہ، میں تیری ہی فرما برداری اختیار کرتا ہوں اور تجھ پر ہی ایمان لایا ہوں اور تجھ پر ہی توکل کرتا ہوں اور اپنے تمام جھگڑے تیرے ہی حضور پیش کرتا ہوں اور تجھ سے ہی فیصلہ طلب کرتا ہوں۔ میری اگلی اور پچھلی ظاہری اور پوشیدہ خطائیں معاف فرما، اور وہ خطائیں جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ دعائیں کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔